إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو سپر پاور تھی، بڑی طاقتیں، ایک فارس کی جو موجودہ ایران ہے اور دوسری روم کی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں سپر پاور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دم توڑ دیتی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فارس کی سرحدوں تک پہنچے تو اس وقت ایران کا سپہ سالار رستم، اس نے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایمبیسیڈر کو بلایا. تب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا. یہ ایک معمولی سے خچر کے پر سادہ سے لباس زیب تن کے ہوئے رستم کے خیمے میں داخل ہوئے اور دانستہ طور پر اپنے خچر کے پر بیٹھے ہی ہوئے تھے اور اس کی کالیدوں کو رونتے ہوئے اس کے پر اپنے نیزے سے سوراخ بناتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. سادہ لباس، آپ کو پتہ ہے وقت کی سپر پاور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس دل میں سما جاتی ہے تو بڑی بڑی شخصیتوں کی ہیبت اور خوف دلوں سے نکل جاتا ہے. سامنے جا کر کھڑے ہوئے رستم نے سوال کیا کہ آخر اتنی دور عرب کی سرحدوں سے نکل کر ہماری سرحدوں تک کیوں آئے ہو؟ جو جواب انہوں نے دیا تھا یہی جواب دراصل اسلام کا جواب ہے. انہوں نے کہا ان اللہ ابتعثنا لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جو اپنے مذہب کے نام کے پر لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں سے اسلام کے عدل کے سائے تلے لا کر کھڑا کرے. وہ انسان جو اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا ہوا ہے، اسے صرف اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر جھکا دے. یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی مقصد اسلام کا ہے. وہ انسان کو انسانوں کا غلام نہیں بنے دینا رہ چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لاتا ہے. یہی بات حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ اللہ نے ہم کو مبعوث کیا تاکہ لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ، تب انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے سامنے لا کر کھڑا کر دے. یہ مقصود ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا دورہ تھا، اور وہ غلامی جو انتہائی بدترین تھی
کہ آقا اگر اپنے غلام کو مار بھی دیتا تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا کہ آخر تم نے کیوں مارا، کوئی سوال نہیں کرتا تھا. یہ حالت تھی. لیکن وہاں کا ماحول اور معاشرہ ایسا تھا کہ بیک وقت غلامی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا. تو اسلام نے بتدریج آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا. دیکھیے ہر موقع پر اول ترجیح کس بات کو دی جاتی ہے؟ غلام آزاد کرنا. انسان سے کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور کے پر روزے کی حالت میں، کہ انسان روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، تو وہاں پر پہلی چیز جو ترجیحاً رکھی گئی ہے غلام کو آزاد کرنا ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، غلام آزاد. ہر موقع کے پر ترجیحاً اور سب سے بہترین صدقہ جو قرار دیا گیا وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. اب اس کے بعد بھی اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ غلام کو غلامی کی طرح ایسا بنا کر رکھ دیا جائے کہ باقاعدہ محسوس ہو. نہیں، آپ کو واقعہ بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اسلام کی یہ برکت ہے کہ اس نے آزاد اور غلام کے درمیان کے فرق کو مٹا دیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا. صحابہ جس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اسی طرح غلاموں کی بھی زندگی ہوتی تھی، بالکل آزادانہ طور کے پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد باری باری اونٹ کے پر سواری کر رہے تھے، تو جب بیت المقدس قریب آیا فلسطین، تو اس وقت تو اونٹ کے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ آقا آپ سوار ہو جائیے، اس لیے کہ فلسطین قریب آ چکا ہے، بیت المقدس میں داخلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عادل شخصیت، انہوں نے کہا کہ نہیں، سواری تم ہی کرو گے، باری تمہاری ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس غلام کو ہی دراصل حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین سمجھ لیا تھا. یہ اسلام کا عدل اور انصاف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ جملہ ہے کہ لوگوں نے، ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جنم دیا تھا، لوگوں نے انہیں غلام کیوں بنا لیا؟ تو اسلام نے ہر طریقے سے غلامی کو آزاد کرنا شروع کیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا، اور غلام اگر رہا بھی تو آزاد اور غلام کے درمیان کے فرق کو مٹا دیا. یہی اسلام کی انسانیت نوازی ہے کہ اس نے انسانیت کے پر ایسا احسان کیا جو کسی مذہب نے نہیں کیا. اور آج آپ نتیجہ دیکھیے کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب اسی سلسلے کے کڑی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان، یہاں پر انگریزوں نے دھیرے دھیرے آ کر جہاں تاجر کی حیثیت سے آئے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنی آبادیاں، اپنی کالونیاں بناتے ہوئے پورے ملک کی حکمرانی کے پر قابض ہو گئے. اب یہاں بنیادی چیز یاد رکھیے، سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا. شرط رکھیے، ایمان اور عمل صالح. ایمان عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کے بارے میں جو ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو جیسا ماننا چاہیے اس کے پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ صحیح ہو. اور عمل صالح یعنی ہمارا طریقہ درست ہو، ہم جو بھی عمل کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو ایمان اور عمل صالح، قرآن مجید نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کے پر اللہ کا وعدہ ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین کے پر خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بادشاہت عطا کی گئی، خلافت عطا کی گئی. اللہ نے دنیا کے پر انہیں حکومت دی، سلطنت عطا کی، اختیارات دیے، تو تم کو بھی عطا کرے گا. لیکن اللہ نے اس کے بارے میں صاف طور کے پر کیا کہا کہ اللہ جب روئے زمین کے پر تمہیں اختیارات دے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا ہے. یہی تو اصل مقصود ہے کہ انسان اگر حکومت کے ملنے کے بعد، اختیارات کے ملنے کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کا دین نہ پھیلا تو کیا فائدے کا؟ اب یہاں جو مغلیہ سلطنت ہے یا اس کے بعد جن بادشاہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، بتائیے کہ ایک لمبا پیریڈ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 750 سال حکومت کی، اتنا لمبا پیریڈ انہوں نے حکومت کا ملنے کے بعد اسلام کی کتنی خدمات انجام دی، کتنے مدارس کو قائم کیا جس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم ملتی ہے، اور انہوں نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا. آپ کوئی ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی بے جا اخراجات آپ دیکھیے، بڑی بڑی عمارتیں بنوانا، کوئی تاج محل مقبرہ بنا کر چلا گیا،
کوئی کچھ اور بنا کر چلا گیا۔ آپ اپنے قریب میں دیکھیے بی بی کا مقبرہ، وہ بھی دراصل ایک بیوی کی یاد میں بنا ہوا ہے، مقبرہ ہے، وہ قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے۔ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے لوگوں کے عقیدے، ان کے دین کا کیا فائدہ؟ اس کے بالمقابل آج میں آپ لوگوں کے سامنے جسے سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، سعودی عرب ہے، کویت وغیرہ کی مثال دیتا ہوں۔ آج جو دنیا میں اسلام دیگر مذاہب کے مقابلے میں 700 گنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کا اصل و محرک، اس کے پیچھے کام کرنے والا، پیسہ لگانے والا، دعات اور مبلغین کے پر خرچ کرنے والا، انہیں تیار کرنے والا کون؟ یہی لوگ ہیں جو آج سب سے زیادہ بدنام ہے۔ فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کرنے والے لیکن سب سے زیادہ بدنام یہی لوگ ہیں۔ بہرحال یہ کہنے کا مقصود یہ کہ اللہ اگر ہمیں اختیارات دے تو ہمیں اسے دین اسلام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر زمین کے پر خلافت ملنے کے بعد، حکومت کے ملنے کے بعد جس چیز کے بارے میں کہا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ نے بہت لمبا پیریڈ دیا۔ اب یہاں ظہیر الدین بابر سے جو مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کا بیٹا ہمایوں جو 17 سال کے عمر کے اندر در بدر بھٹک رہا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر جو کہ اسی در بدری کے عالم میں، خانہ بدوشی کے عالم میں پیدا ہوتا ہے، اور انتہائی مختصر عمر کے اندر وہ سلطنت حکومت کے پر قابض ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا کردار دیکھیے، علماء کا کردار ہر جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت۔ اگر علماء حق ہیں تو یہ حکمرانوں کو دین اسلام کی طرف راغب کریں گے، لیکن اگر علماء سو ہیں تو پھر یہ پوری سلطنت اور پوری حکومت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں چند اشارات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آخر اتنی بڑی حکومت جو 750 سالوں سے ہندوستان کے پر اپنا راج جمائے ہوئے تھی، اپنا سکہ جمائے ہوئے تھی، ختم ہو کیسے ہوئی؟ اتنا بڑا امپائر آخر کیسے ختم ہو گیا؟ اور آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، صرف عمارات ہے، اور اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اصل چیز تھی مسلمانوں کو، اسلام کو فائدہ پہنچانا۔ اب یہاں ایک کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، ملا مبارک۔ یہ دراصل اکبر کے درباریوں کے اندر شامل تھا، اور یہ رافضیت کے بارے میں یاد رکھیے، ہر موڑ کے پر یہ کردار آپ کو نظر آئے گا۔ آج بھی رافضیت جو ننگا ناچ رہی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے رہیں۔ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے کبھی بھی غیر مسلموں سے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ ان کی تلواریں، ان کی سازشیں، ان کی ساری تدبیریں صرف مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں، اور آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ملا مبارک جسے اکبر کے دربار سے سنی علماء کی بنیاد کے پر نکال دیا گیا، صلاحیت قابلیت کچھ تھی نہیں، لیکن دل کے اندر حاسدانہ جذبہ تھا۔ آپ اس کے 2 بیٹے، ایک فیضی اور ایک ابو الفضل، انہیں اپنے باپ کے اس طریقے سے دربار سے نکالے جانے کا انتقامی جذبہ دل کے اندر پنپ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں اپنے صلاحیت کے بلبوتے کے پر وہاں پر انٹری حاصل کی، داخلہ حاصل کیا، اور ان لوگوں کے اندر صلاحیت کتنی غضب کی تھی کہ حیرت ہوگی کہ فیضی نے باقاعدہ قرآن کی تفسیر لکھی، اور جس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا تفسیر بے نکت، یعنی پوری تفسیر کو جب انہوں نے کیا تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس کے اندر کوئی نکتہ پایا جاتا ہو۔ سوچئے کتنی صلاحیت رہی ہوگی کہ پورے قرآن کی تفسیر بغیر نکتے والے لفظوں کے ذریعے کی ہے۔ بہرحال اب یہ داخلہ ملنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، انتقامی کارروائی کی، اور اکبر کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو ڈالا کہ اسلام دراصل 1000 سالوں کے لیے آیا تھا، اب 1000 سال ہو چکا ہے، اب اسلام کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے، لہذا اسلامی احکامات کے اندر تبدیلیاں لانا، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کے اندر بہت کچھ رد و بدل کرنا ہوگا، اور اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کو یہ مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر سکے۔ لہذا یہ جو دین الہی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس دین الہی کی بنیاد کے پر کیا کیا گیا کہ گائے کے ذبیحے کے پر پابندی لگائی گئی، سور اس کے ذبیحے کو حلال کرا دیا گیا کہ عام طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے، اس کے بعد کتوں کی پرورش کو تہذیب اور کلچر کا حصہ بنا دیا گیا، محمد اور احمد نام رکھنے کے پر پابندی لگا دی گئی، اسی طرح ختنے کے پر بھی پابندی لگائی گئی، یہاں تک کہ باقاعدہ اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یہ حالت بن چکی تھی۔ یہ اکبر کا دور ہے،
اور دھیرے دھیرے جب یہ چیز ہے ٹھیک ہے اللہ نے موقع دیا اس نے حکومت کی، یہ دینداری کے جو معاملات ہیں اس کے پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، یہی اصل و بنیاد ہے جہاں سے دراصل ان کا امپائر کمزور ہونا شروع ہوا۔ رافضیوں نے، شیعوں نے اپنے اثرات دکھائے، یہ ملا مبارک رافضی، اس کے دونوں بیٹے فیضی اور ابو الفضل دونوں رافضی تھے، اور آگے چلنے کے بعد جب ہندوستان کے اندر شاہ جہاں عالمگیر کے زمانے کے اندر انگریزوں نے انٹری کرنے کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو تاڑنے والا انگریزوں نے جب مجاہدین کے بارے میں دیکھا کہ مجاہدین، ایک بات بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، لہذا ان کا اصل ٹارگیٹ مسلمان تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ ٹارگیٹ مسلمانوں کو کیے ہوئے تھے۔ اور آپ پوری مجاہدین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ چاہے سرگزشت مجاہدین ہو یا دیگر کتابیں، تحریک شہیدین جس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا گیا ہے، تو پتہ لگے گا کہ آزادی کی جو لڑائی تھی یہ صرف چند سالوں کی نہیں بلکہ 250 سال کے پر محیط ہے، جس کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہن زنجیریں تھی، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی، از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں۔ یہ دراصل اس وقت کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جس وقت سیاست میں یعنی انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے مد مقابل اپنے آپ کو لا کر کھڑا کیا، وہ حالات بہت مشکل تھے اور ان کا اصل ٹارگیٹ مسلمان ہی تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کیا، اصل ٹارگیٹ یہی تھے۔ اور یہ وقت نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، میں صرف جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے معاملات بگڑنا شروع ہوئے اور اس کے بعد سجدہ تعظیمی کو لازمی کرا دیا گیا کہ جب بھی آپ دربار میں جائیں گے جھک کر بادشاہ سلامت کے سامنے سلام کرنا ہوگا، سجدہ تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ سجدہ کرنا ہوگا، سلام جھک کر کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد جب ایک دور آتا ہے عالمگیر کا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی کو کھڑا کیا اور ان کے بارے میں جب یہ تحریک اٹھی اور انہوں نے وہیں سے آغاز کیا، یعنی لوگوں کے عقیدے کو بگاڑا گیا تو انہوں نے عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے کی، وہاں سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد جب عقیدے کی اصلاح کرنا شروع کیے تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اب لوگوں نے ان کے بارے میں خبریں کی، یہاں تک کہ انہیں گوالیار کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر بڑے بڑے مجرموں کو رکھا گیا ہے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب یہ لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کریں گے تو بڑے بڑے مجرمین ان کا کام تمام کر دیں گے اور ہمیں ان کے معاملے کے اندر نہیں پڑنا ہوگا۔ لیکن اللہ نے حالات کو تبدیل کر دیا کہ وہ جیل جہاں پر بڑے بڑے مجرموں کو رکھا گیا، شیخ احمد سرہندی کی محنت کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور انہوں نے ان کے ہاتھ کے پر توبہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ عالمگیر یہ خود شیخ احمد سرہندی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے بیٹے اورنگزیب کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، لیکن اورنگزیب کے بعد جو معاملات تھے وہ بہت بگڑے، یا کہ بعد دکھرے یہ ساری چیزیں بگڑنا شروع ہوئی۔ انگریزوں کی سازش کو سب سے پہلے بھانپنے والے انگریزوں نے جب دیکھا کہ منظم طریقے سے مجاہدین ان لوگوں کے پر حملے کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کو ٹکنے نہیں دے رہے، جگہ جگہ ان لوگوں کے پر حملے ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے تعلق سے رپورٹ تیار کرنے کے لیے ڈاکٹر ولیم ہنٹر کو تیار کیا۔ اس نے 10 سال محنت کی کہ آخر ان مجاہدین کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ رہا ہے۔ 10 سال کی محنت، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مریل سے گھوڑے کے پر آیا اور آنے کے بعد کلکتہ کی گلیوں کے اندر اعلان کرنے لگا کہ فلاں پارک کے اندر ایک انتہائی بڑی شخصیت کا خطاب ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نے جب تمام لوگوں کے درمیان اعلان کیا، جب اعلان کرنے کے بعد پارک کے اندر گیا تو یہ ڈاکٹر ولیم ہنٹر اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک گیا، اور وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے گھوڑے کی زین کو اسٹیج کی طرح بنایا، اور اس کے بعد 10 منٹ کے لیے وہ جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو اس کا حلیہ تبدیل تھا، عام آدمی لگ رہا تھا لیکن یہ اپنا حلیہ بہتر کر کے آیا، اچھے لباس کو زیب تن کیا، اور جب لوگوں کا مجمع جمع ہوا تو یہ خود لوگوں کے درمیان انتہائی دھواں دھار تقریر کر رہا ہے۔
لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے، لوگوں کو جہاد کی فرضیت کے تعلق سے آگاہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے 1 گھنٹے سے زائد لوگوں کے درمیان جوش بھری تقریریں کی۔ پورا پارک مجمع سے بھرا ہوا تھا، پوری بھیڑ گجا گج بھری ہوئی تھی، اور جب اس نے خطاب کیا اور لوگوں کو عقیدہ توحید اور جہاد کی فرضیت کو سمجھا دیا، اس کے بعد یہ وہاں سے آگے کے لیے نکل گیا۔ اس بات کو اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ڈاکٹر ولیم ہنٹر کہتا ہے کہ بتائیے ان بوریا نشین، یعنی جن لوگوں کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں، خانہ بدوش ہیں، جن کے پاس اپنا کوئی مال و دولت نہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد اتنا بھرا ہوا ہے، ان کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ وہ 10 سال کی رپورٹ کے اندر ایک باقاعدہ نوٹ کرتا ہے کہ دراصل ان تمام چیزوں کے پیچھے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف تیار کرنے میں وہابی لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وہابی اس وقت تو باغی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، مجاہدین تھے، ان لوگوں کے لیے وہابی کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ وہابی باغی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس نے پوری رپورٹ تیار کی اور کہا کہ اصل محرک اس تحریک کے یہی لوگ ہیں، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جائے؟ دن میں یہ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما تھے، اور اس کے بعد رات کو انہیں آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جایا کرتے۔ سید احمد شہید کے پاس ایک 14-15 سال کا نوجوان بچہ آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ میں آپ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو سید احمد شہید نے دیکھا کہ 14-15 سال کا ایک نوجوان بچہ ہے، کیا عمر ہوتی ہے؟ کہا کہ بیٹے تمہیں ہماری راہ کے بارے میں، ہماری کوششوں کے بارے میں اور ہماری دن رات کی محنتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہم دن میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور رات کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ کھانے کے لیے کچھ ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ صحیح سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا ہے۔ بچہ رونے لگا، کہا کہ میری ماں نے جو بتایا تھا آپ نے اتنا ہی بتایا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا۔ میری ماں نے انہی تمام چیزوں کو سمجھا بجھا کر میری تربیت کی ہے، اور یہ تو پہلے سے میرے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا ہے کہ مجھے اس طریقے سے اللہ کی راہ میں لڑنا ہوگا، اور اس طریقے سے مجھے محنت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ عالم تھا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ یہ لوگوں کو یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی، لوگ اگر طوائفوں کے کوٹھے پہ چلے جائیں تو لوگ حیرت سے دیکھیں گے، الزامات لگا دیے جائیں گے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، بلکہ ان کی دعوت کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنی طوائفوں نے توبہ کیا، اپنے پیشے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کو۔ یہ ان کے کوٹھے تک گئے، وہاں انہیں سمجھاتے تھے، تو لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ تلوار بالسیف، اپنی تلوار کے ذریعے انگریزوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ اتنے واقعات ہیں کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اصل محرکین، اصل مجاہدین جن کو چھپا دیا گیا ہے، ان کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ رات کی تاریکیوں میں جب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر انہیں بستیوں سے لے جایا جاتا، تو لوگ رات کے سناٹے میں زنجیروں کی آواز کو سننے کے بعد کام جایا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین کا علم تھا۔ کالے پانے کی سزائے، مولا یحییٰ علی جس کے بارے میں قسم کھا کے بیٹے نے مخبری کی، مسلمانوں کے درمیان بھی غدار موجود تھے۔ چنانچہ مخبری کرنے کے بعد جب محلہ صادق پور، یہاں دیکھیے مولا یحییٰ علی عظیم آبادی، مولا عبدالرحیم عظیم آبادی، جگہ جگہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو عظیم آباد کا نام ملے گا۔ عظیم آباد کس کو کہتے ہیں؟ آج کا جو پٹنہ ہے بہار کی راجدھانی، اس کا پرانا نام عظیم آباد تھا۔ اس بنیاد کے پر ان کا نام کے ساتھ جو نسبت کی جاتی تھی عظیم آباد، تو بہت سارے علماء کے ساتھ آپ کو عظیم آباد ملے گا۔ اور پٹنہ کا محلہ صادق پور خاص طور کے پر یہ کون سا ہے جس کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ آج بھی پٹنہ کا کارپوریشن انہی مجاہدین اور علماء صادق پور کے مکانات کے پر بنائے، جنہیں عین عید کے موقع کے پر مسمار کیا گیا، بلڈوزر چلایا گیا، اور اس کے پر کارپوریشن جو بنا ہوا ہے، اس بات کا اعتراف بذات خود لالو پرساد نے بھی کیا تھا۔ یہ آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، اور جس کے بارے میں ہندوستان کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر محلہ صادق پور کے لوگوں کی، تو یہ محلہ صادق پور کے لوگوں کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی کے اندر تمام لوگوں کے پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ حالت تھی۔
اور یہ پورا کا پورا محلہ صادق پور جن کو کہا جاتا تھا یہ مکمل طریقے سے اہل حدیثوں کا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر تارا چند نے مورخ جو ہندوستان کی تاریخ اور جنگ آزادی کو لکھتا ہے، یہ آن دا ریکارڈ باتیں موجود ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ 1758 کے غدر، حالانکہ وہ غدر نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی آزادی کی ایک ناکام کوشش تھی، کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو 1758 کے اندر لڑی گئی، صرف فرقہ اہل حدیث کے 5 لاکھ لوگوں کو پھانسی کے پر لٹکایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر 5 لاکھ اہل حدیث عوام کو، ہم اتنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ لوگ سن نہیں پائیں گے، چاہے سزائے کالا پانی کی بات کیجیے یا دیگر جگہوں کی باتیں کیجیے گا۔ یہ میرے بتانے کا مقصود یہ ہے، چاہے آپ نواب سراج الدولہ، ان نام آپ سنتے ہیں لیکن نام کے ساتھ ان کے عقیدہ و منہج کو جانیں گے سب سمجھ میں آئے گا۔ ٹیپو سلطان کی بات کیجیے یا بالا کوٹ کا سانحہ جو کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ پیش آیا 1831، یہ تمام تر واقعات سے میں اشارہ کر رہا ہوں اور نہ وقت تو نہیں ہے۔ آپ جنگ آزادی کے اندر جتنی قربانیاں مسلمان اور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر اہل حدیثوں نے لاکھوں کی تعداد میں دی ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنرل بختوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن آپ اس کے عقیدے منہج کی بات کیجئے، سارے کے سارے اہل حدیث لوگ ہیں، چاہے نواب سراج الدولہ کی بات کیجئے، ٹیپو سلطان کی بات کیجئے، جنرل بختوں کی بات کیجئے، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے علماء اہل حدیث۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، لوگوں نے بھی قربانیاں دی، ہم کو اس کا اعتراض نہیں ہے، اس کے پر انکار نہیں ہے، لیکن یہ اہل حدیثوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ یہ میں جھلکیاں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تاریخ پڑھیے گا، جب تک ہم تاریخ نہیں پڑھیں گے تو یہ حقیقتیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔ یہاں تو اغیار لگے ہوئے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کے لیے اور ہمارے اپنے لگے ہوئے ہیں ہماری اپنی تاریخ، ہمارے کردار کو چھپانے کے لیے۔ تو ہمیں ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے تاکہ یہ ہندوستان آزاد ہو، اور آزادی کا مطلب کیا؟ یعنی جان، مال، عزت، یہ تمام چیزیں محفوظ ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنی جگہ کے پر اپنے مذہب کے متعلق آزاد ہو اور اپنے مذہب کے پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ لیکن آج اس آزادی کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، کیا کھانا، کیا پینا، کیسے رہنا ہے یہ ہمیں اغیار بتائیں گے۔ آزادی کو چھیننے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارا فریضہ بنتا ہے اس آزادی کو سنبھالنا جس کے لیے ملک کو آزاد کرایا گیا، تاکہ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکے، اپنے عقیدے اور اپنے منہج کے مطابق کام کر سکے۔ یہ ہے آزادی کا اصل مفہوم، یہ نہیں کہ آپ کسی کے پر پابندی لگائیں، مذہب کی بنیاد کے پر کسی کو ٹارگیٹ کریں، یہ آزادی کا مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک درخواست ہے کہ آپ تحریک آزادی سے متعلق اصل حقائق کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ غلام رسول مہر نے اس کے بارے میں جو تحقیقات پیش کی ہے بہت شاندار ہے، سرگزشت مجاہدین ہے اور تحریک شہیدین وغیرہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ لکھی ہے۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیے گا، اس سے معلوم ہوگا کہ جنگ آزادی کے اصلی ہیرو کون تھے اور کنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی اور اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آزادی کی اصل و نعمت جس کے لیے اسے آزاد کرایا گیا اللہ اسے باقی رکھے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اس ملک کو محفوظ رکھے، اور جس فرقہ واریت کا رنگ یہاں پر اور زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد کے پر لوگوں کی زندگیاں بے چین ہو رہی ہے، تجارتیں ٹھپ ہو رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو بد امنی کا شکار پا رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں احساس ہوتا ہے نہ ہماری جان محفوظ، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اللہ تو ہی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ رکھ، ہماری جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما اور ہمیں اصل عقیدہ، اصل منہج جس کے پر تو نے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی جماعت کو رکھا، ہمیں بھی اسی عقیدے منہج کے پر قائم و دائم رہنے اور ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔